آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنے آیا ہوں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول جمع ہیں۔ نارملی ہم اپنی صحت کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور بڑی جناب کوششیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپس میں بیٹھ کر بھی آج کل بات ہوتی ہے کہ بھائی فلاں کو شوگر ہو گئی ہے، تو فلاں کو بلڈ پریشر ہو گیا، تو کسی کو کولیسٹرول ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اچھی نیت کے ساتھ۔ ذرا جملہ سن لیجئے گا کہ اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے کہ میں صحت مند رہوں گا تو اللہ کی عبادت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، تو انشاءاللہ علاج کرنے پر بھی، صحت کا خیال رکھنے پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ لیکن آج میں جس بیماری کی بات کروں گا وہ بیماری ایسی ہے کہ جو صرف دل کی وہ بیماری ہے جو ایمان لے لیتی ہے، جو جان نہیں لیتی مگر ایمان لے سکتی ہے، ہمارے اعمال برباد کر سکتی ہے۔ ہم ان بیماریوں پر تو بڑی فکر کرتے ہیں جو جسمانی بیماریاں ہیں، مگر جو باطنی بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، وہ بیماری کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سنا کر اس کی اہمیت کا اندازہ دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ماشاءاللہ یہاں کافی اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ساری نیکیاں تو ہم کرتے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ بندہ اگر وہ کرے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں یوں سمجھیے برباد کرنے والے اعمال بھی کچھ ہیں۔ لیکن ہم میں سے شاید کسی کو اس بارے میں فکر ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، اب نماز کو سیف کیسے رکھنا ہے، پیسوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، بینک میں رکھنا ہے، مگر روزے کدھر سنبھال کے رکھنے ہیں، عبادتیں کیسے سنبھال کے رکھوں کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو جی ہاں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے کئی اعمال بیان ہوئے جو نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور نیکیوں کے ضائع ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ اگر قیامت کے دن کسی شخص کو پتہ چلے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو اس کے پاس تو دوسرا چانس ہی نہیں ہوگا نا نیکیاں کرنے کا۔ بات کو سمجھیے، افسوس کا عالم کیا ہوگا۔ ایک شخص تھا، اس کے ایک بچی پیدا ہوئی، ماں باپ بچیوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے انشاءاللہ اس بچی کی اچھی پرورش بھی کرنی ہے اور اس کی اچھی طریقے سے شادی بھی کروں گا۔ اس نے گھر میں ایک بڑا سا لکڑی کا باکس بنوایا اور پلان کیا کہ اگر میری بچی 20 سال کی ہوگی تو مجھے کتنے پیسے درکار ہوں گے۔ اس نے اسی حساب سے روزانہ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ اس ڈبے میں ڈالنا شروع کیا، روز تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتا تھا۔ اس دوران اسے بہت دل بھی ہوتا تھا کہیں گھومنے پھرنے بھی جاؤں، کوئی اور بھی کام کروں، کچھ اچھی چیز اپنے لیے بھی خریدوں، مگر کہتا نہیں، بچی کی شادی کرنی ہے۔ اپنی خواہشات کو مارتا رہا، روز ایک رقم اس ڈبے میں ڈالتا رہا۔ 20 سال ہو گئے، بہت سارا اس کو امید تھی، پیسے جمع ہو گئے، ڈبہ بھر گیا، اب اس کو کھولتا ہوں اور بچی کی شادی کرتا ہوں۔ جیسے اس بندے نے وہ باکس کھولا، اس کی ایک چیخ بلند ہوئی، کیونکہ اس باکس میں ایک غلطی یہ ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا سوراخ باقی بچ گیا تھا، لکڑی کا باکس تھا، دیمک داخل ہوئی اور جتنے نوٹ اس نے اس میں ڈالے تھے ان سب کو دیمک نے کھا لیا تھا۔ اب سر آپ بتائیے کہ اس بندے کی افسوس کا عالم کیا ہوگا۔ اس بندے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے کہ 20 سال میں نے کوشش کی اور اب جب ملنے کا وقت آیا، اس کا فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو وہ سب ضائع ہو گیا، کتنا افسوس ہوا ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ افسوس اس بندے کو ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، امید ہوگی روزے رکھ کے آیا ہوں، نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، صدقے کر کے آیا ہوں، زکوٰۃ دے کر آیا ہوں، حج اور عمرے کر کے آیا ہوں، اور اسے یہ کہا جائے کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں ہے۔ اس 20 سال کی کمائی جس کی ضائع ہوئی، اس کے پاس تو ایک موقع ہے نا، زندہ ہے اور کما لے گا، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اب تو سجدہ بھی نہیں کر سکے گا، اب تو کوئی نیکی نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کے افسوس کا عالم کیا ہوگا۔ اس افسوس کرنے والوں میں میں بھی ہو سکتا ہوں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں جو بیماری جس گناہ کے بارے میں بتاؤں گا نا،
یہ گناہ بڑا عام ہو گیا ہے. آج ہر بندہ، ہر دوسرا آدمی اس میں مبتلا نظر آتا ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے حسد. حسد جو ہے اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیاں آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں لوگ، تھوڑی دیر بعد وہ لکڑیاں باقی نہیں بچتی، وہ خاک ہو جاتی ہیں. اسی طرح نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں جب انسان حسد کرتا ہے. حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کو نیکی، کوئی نعمت ملے، دولت ملے، شہرت ملے، عزت ملے، اولاد ملے، کوئی بھی اچھی نعمت ملے، اور دوسرا آدمی یہ سوچے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، اس سے چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے. اس کو حسد کہتے ہیں. اب ہم غور کریں کہ کیا ہم بھی تو اس میں مبتلا نہیں ہو گئے؟ اتنا باریک طریقے سے یہ حسد آتا ہے دل کے اندر کہ پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے، ویری فرسٹ، وہ کون سے گناہ تھے؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کیا تھا؟ حسد ہی تو کیا تھا نا. پہلے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر حسد کیا کہ ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا. اور پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں میں قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اس کی وجہ بھی حسد تھی. اس کا مطلب یہ کتنی پرانی بیماری ہے اور یہ کس طرح اعمال کو برباد کر دیتی ہے. مگر کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس تو جا کر کولیسٹرول چیک تو کرواتے ہیں، شوگر تو چیک کرواتے ہیں، حسد چیک کروانے کے لیے کوئی تیار نہیں کسی عالم دین کے پاس کہ چیک کرو کہیں اس دل میں حسد تو نہیں آ گیا، میری نیکیاں برباد تو نہیں ہو رہی. کتنا عجیب آدمی ہوگا وہ شخص کہ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے اور رات کو آ کر اپنی نیکیوں کو آگ لگا دے. حدیث میں فرمایا نا آگ لگا دی جاتی ہے. اچھا حسد، اس کی اور کیا کیا کانسیکوینسز ہے، کس طرح یہ پرابلم کرتا ہے اور کتنے زیادہ یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے تباہ کاری کا باعث ہے. آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس طرح سرکہ شہد کو، ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے، یہ ایمان برباد کر دیتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے ولی ہیں. آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے ایک شاگرد کا آخری وقت آ گیا، آپ اس کے پاس پہنچے اور کلمہ پاک کی تلقین کرنے لگے. اچھا کلمے کی تلقین کے بارے میں ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی کا آخری وقت ہونا، سکرات کا عالم ہو، تو اس کو جا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس جا کر خود بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے. کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ اس وقت کیا کہہ دے، تو اس کو یہ نہ کہیں یہ پڑھو، آپ خود جا کے بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگیں. تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کے پاس جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کیا. تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے، میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں. حضرت فضیل بن عیاض کا شاگرد، کیسی صحبت اٹھائی تھی، اور یہ الفاظ ادا کیے اور اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. حضرت فضیل بن عیاض بہت غمزدہ ہوئے کہ میرا شاگرد، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اب 40 دن تک اپنے گھر میں روتے رہے. پھر آپ کو 40ویں روز خواب میں انہوں نے دیکھا 40 دن کے بعد کہ فرشتے اس شاگرد کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا کہ کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے تیری معرفت سلب کر لی، سب کچھ تجھ سے چھن گیا، وجہ کیا بنی؟ تو وہ کہتا ہے کہ 3 عیب تھے میرے اندر، 3 کام میں کیسے کرتا تھا. نمبر 1، میں چغلی کرتا تھا، اپنے ساتھیوں کو کچھ اور بتاتا تھا، آپ کو کچھ اور بتاتا تھا. نمبر 2، میں حسد کرتا تھا. اور نمبر 3، میں سال میں ایک بار ایک ڈاکٹر کے مشورے پر اپنی کسی بیماری کی وجہ سے شراب پیتا تھا، اور شراب کا 1 گلاس سال میں پیتا تھا. اب شراب کا 1 گلاس پینے والا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا جو روز شراب پیتا ہو، جو روز نشے کرتا ہو. آج کل ہمارے معاشرے میں سنا ہے کہ شراب تو اس طرح عام ہو گئی ہے جیسے کولڈ ڈرنک لوگ پیتے ہیں.
استغفر اللہ. نشے کے بہت سارے طریقے عام ہو گئے ہیں، نوجوان مبتلا ہو گئے نشے کے اندر، ان کو احساس نہیں کہ اگر نشے کی عالم میں، مجھے ایک بات بتائیں، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، کبھی بھی، ابھی بھی آ سکتی ہے، ہم میں سے ابھی بھی کوئی دنیا سے جا سکتا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم زندہ اس ہال سے باہر جا بھی سکیں گے کہ نہیں، کسی کو نہیں پتا. تو یاد رکھیے گا، جس حالت میں بندے کی موت آتی ہے نا، اسی حالت میں قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سجدے والی موت عطا فرمائے، اللہ کرے با وضو ہمیں موت آئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آئے، درود پڑھتے موت آئے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے موت آئے، تلاوت کرتے موت آئے، اللہ کرم فرمائے مدینے میں موت آئے. اچھی موت کی تمنا ہے نا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے میری موت اچھے ماحول میں آئے، اچھے طریقے سے آئے، اچھی پوزیشن میں آئے، سارا دن کرتا گناہ ہے، فلمیں ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، گانے باجے بھی سن رہا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، بے حیا دوستوں میں بھی بیٹھ رہا ہے، اللہ نہ کرے نشہ بھی کرتا ہے، اتنے سارے پورے دن برے کام کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، ماں باپ کو بھی ستا رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے. اب جو بندہ صبح سے شام الٹے کام کر رہا ہے، انہی کاموں میں کسی نہ کسی میں موت آئے گی نا. ایسا تو نہیں ہوگا موبائل پہ میسج آئے گا بھائی جلدی سے نماز پڑھو موت آنے والی ہے، وضو کرو سجدہ کرو موت آنے والی، ایسا تو ہوگا نہیں. جو کر رہا ہوگا اسی کے درمیان موت آ جائے گی. تو نشہ کرنے والا سوچے کہ اگر نشے کے عالم میں ہی موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے، کیونکہ وہاں بھی تو اسی حال میں اٹھیں گے نا. ہم تو کہتے کیا ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ کرے کہ ہماری ایسی موت ہو، لیکن ادھر کسی کو پڑی نہیں ہے. اس طرح لوگ نشہ کر رہے ہیں. خدا را توبہ کرے. ہم نے سنا کہ حضرت فضیل بن عیاض کا شاگرد تھا، سال میں 1 گلاس شراب پیتا تھا، اسے موت کے وقت اس کا برا خاتمہ ہو گیا. دوسرا اس کا عمل کیا تھا؟ چغلی کرنا. یہ بھی بڑی بری عادت ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا. پتہ چلا وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. اچھا ہمارے لوگ بھی ایسے بولے بالے کہوں، نادان کہوں، بے وقوف کہوں، کہ جیسے کسی نے آ کر بتایا کہ اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا، اب میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا. ارے تمہارے کان بھی اتنے کچے ہیں کہ اس نے آ کے تمہیں بتایا، تم نے اس کی بات بھی مان لی. چغل خور تو ہوتا ہی محبتوں کا چور ہے. اور جناب آج چغلی کا بڑا رجحان ہے. ایک کے پاس بیٹھ کر گئے، پھر دوسرے کے پاس گئے، اس کی برائی کر رہے ہیں. ایک بات اور یاد رکھو، عقل مند کیا کہتے ہیں، جب کوئی بندہ تمہارے پاس آ کر کسی کے عیب بتائے نا کہ یار پتہ چلا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میں گیا تھا اس کی دکان پر، وہ تو ایسی باتیں کر رہا تھا، تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری باتیں بھی کسی کو بتائے گا. ہم سمجھتے ہیں یار بڑا کام کا آدمی ہے، پورے شہر کی رپورٹ لا کے دیتا ہے مجھے. وہ کام کا نہیں ہے، وہ تمہاری رپورٹیں بھی کہیں دے رہا ہے. جو تمہیں دوسروں کے بارے میں آ کے بتا رہا ہے نا، وہ آپ کے بارے میں بھی کسی کو بتا رہا ہے. ایسا بندہ ہی نہیں چاہیے ہمیں جو کیوں بتاتا ہے بھائی ہمیں دوسرے کی برائیاں. ہمارے کان مسلمانوں کے عیوب، مسلمانوں کی چغلی سننے کے لیے بہرے ہونے چاہیے. اور اب آئیے تیسری بات، وہ بندہ کیا کرتا تھا؟ حسد کرتا تھا. خدا را حسد سے دل کو پاک کر لیں. یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا فرد اس میں مبتلا ہے. بھائی بھائی کے حسد میں ہے، بہن بہن کے حسد میں ہے، باپ بیٹے کے درمیان بعض اوقات حسد ہو رہا ہے. اچھا جناب کاروباری لوگوں میں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ مذہبی لوگوں میں بھی شیطان نے حسد داخل کر دیا ہے. اتنی بری عادت ہے یہ. لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کہیں چیک تو کروائیں. چلے میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا لیبارٹری ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ حسد کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. کولیسٹرول کو چیک کرنے کا تو طریقہ ہے نا، شوگر چیک ہو جاتی ہے، کولیسٹرول چیک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر چیک ہو جاتا ہے. حسد کیسے چیک ہوگا؟ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب. حسد کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ مجھے میرے دوستوں میں سے، یہ حسد کسی بغیر جاننے والے سے نہیں ہوتا، یہ خیال رکھیے گا. جس کو آپ جانتے ہی نہیں نا اس سے حسد نہیں ہو سکتا. توسا میں رہنے والے کسی شخص کو برازیل کے رہنے والے کسی آدمی سے حسد نہیں ہوگا، جانتا ہی نہیں کیا اس سے حسد ہوگا. حسد ہوگا جو آپ سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہے یا وہ آپ کی فیلڈ کا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، جاب کرنے والے، ٹھیک ہے، یہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کام سے تعلق رکھنے والے.
ٹھیک ہے نا. نعت خواہ کو نعت خواہ سے حسد کروا دے گا, قاری صاحب کو قاری صاحب سے کروا سکتا ہے, عالم دین کو عالم دین سے حسد ہو جائے گا کسی کی. اب آپ چیک یہ کریں جو میں ٹیسٹ کروا رہا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے میرے دوستوں, رشتہ داروں, پڑوسیوں, جاننے والوں میں کہ جب اس کو ترقی ملتی ہے مجھے پرابلم ہوتی ہے, جب بھی اس کو کوئی ترقی ملتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. پہلا ٹیسٹ. دوسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے کہ میرے سامنے آ کر جب اس کی تعریف بیان کی جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا, میں کہتا ہوں کوئی اور بات کرو نا یار, اسی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب دل میں کچھ ہے, اس کی تعریف کیوں بری لگ رہی ہے. تیسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے کہ جس کا نقصان ہو جائے, فصل جل جائے, دکان میں آگ لگ جائے, یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, یا گاڑی ٹھک جائے, آپ کو پتہ چلے تو آپ کو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے یار یہ اچھا ہو گیا. یا بدنام ہو جائے, وہ اس کے بارے میں پتہ چلے کہ یار اس کے ساتھ ایسی بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے, پورے محلے میں بدنام ہو گیا ہے. اچھا زبان سے کچھ نہیں کہتے, او ہو بڑا افسوس ہوا بیچارے کے آگ لگ گئی, بہت افسوس ہوا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اندر ہی اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے جس کے لیے آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ پہلے ایکسیپٹ کر لیں, مان لیں کہ آپ کو حسد ہو گیا, یہ بیماری لگ گئی ہے. ہو جاتا ہے نا انسان کو, اچانک پتہ چلتا ہے شوگر ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہو گیا ہے, کولیسٹرول ہو گیا. اب کرتے کیا ہے, یہ نہیں لڑتے ڈاکٹر صاحب سے کیوں ہو گیا ہے, لڑتے نہیں, کہتے علاج بتاؤ. میں علاج بھی بتاؤں گا آج آپ کو, پہلے آپ چیک تو کر لو. اور تقریباً لوگوں میں یہ ہوتا ہے, بہن کو بہن سے حسد ہو جاتا ہے. ایک بہن اچھے گھر میں بیائی جاتی ہے, دوسری بہن بیچاری غریب رہ جاتی ہے تو اس کو اس بہن سے حسد ہو جاتا ہے. شیطان اتنا مردود ہے. اب پہلے تو یہ چیک ہو گیا کہ حسد ہو گیا ہے, اب اس کا علاج بتاؤں گا, لیکن پہلے حسد کی تباہ کاری سمجھو یہ ہے کیا. حسد اتنا بڑا جرم ہے کہ دراصل یہ اللہ پر اعتراض ہے, اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. میری کچھ باتوں کا آپ جواب دیں گے. یہ بتائیے دولت دینے والا کون ہے, سب مل کر. شہرت دینے والا کون ہے, اولاد دینے والا کون ہے, خوبصورت بنانے والا کون ہے, علم دینے والا کون ہے, سب چیزیں دینے والا رب ہے. تو مجھے کیوں پرابلم ہو رہی ہے جب اس کو اللہ دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی کو نعمت ملنے پر اعتراض کر رہا ہے نا, وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. یا اللہ تو نے کیوں دیا اسے؟ تو جو اللہ پر اعتراض کر رہا ہے اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اللہ مالک ہے, خالق ہے, وہ جسے چاہے عزت دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لیکن ہمیں کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اپنے دل سے پوچھو. اور کتنا گندا دل ہو گیا کہ کسی کے نقصان پر خوشی ہو رہی ہے. اچھا اس کا نقصان ہو جائے اس کی پلاننگ کرتے ہیں لوگ, پتا چلے یار اس کی کوئی بات پتا چلے, ذرا میسج چلاؤں گا, ذرا لوگوں کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ بدنام ہوگا تو مجھے اچھا لگے گا. ایک بات اور یاد رکھ لو, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو کسی مسلمان کے عیب اچھالتا ہے اللہ اس کے بھی عیب کھول دیتا ہے. جو لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتے نا, کوئی یار اس کی بچی کا, اس کے بچے کا, اس کے پڑوسی کا, اس کے گھر کا کوئی واقعہ پتا چل جائے تاکہ لوگوں کو بتائیں, یہ کر لو, تھوڑے دنوں بعد تمہارے عیب بھی رب نے کھول دینے ہیں. اور روایتوں کے بارے میں, روایتوں میں آتا ہے جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپاتا ہے. پتہ چل بھی جائے نا یار اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے یا فلاں سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے, بھول جائیں, پتہ ہی نہیں ہے, آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ اس کے عیب بھی چھپا دے, میرے بھی چھپا دے. کیونکہ میرے اور آپ کے عیب کھل گئے نا, ہم منہ دکھانے جیسے نہیں رہیں گے. پھر بہت ساری ایسی غلطیاں ہم نے کر رکھی ہیں جو ہم جانے اور رب جانے, اللہ نے چھپائی ہیں. اللہ نے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ مولا دنیا میں عیب چھپائے ہیں, محشر میں بھی چھپا لینا. مگر آج دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ حسد پھر آگے مار کٹائی تک, لڑائی تک, دشمنیوں تک, قتل تک لے جاتا ہے. بڑی بڑی آج برادریوں میں لڑائی چل رہی ہے, خاندانوں میں لڑائی ہے, ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں جناب ہم فلاں کے گھر نہیں جاتے, ہم فلاں کو دعوت میں نہیں بلاتے, ہم فلاں سے ہاتھ نہیں ملاتے. ہو کیا گیا آپ کو؟ اسلام انہی چیزوں کو تو ختم کرنے آیا تھا. میرے آقا جب تشریف لائے فتح مکہ کے بعد اور حجت الوداع کے موقع پر, پیارے آقا نے جو خطاب فرمایا, جو واعظ فرمایا, وہ کیا تھا؟ خطبہ حجت الوداع یہی تو تھا کہ اسلام جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے آیا ہے, پرانی دشمنیوں کو ختم کرنے آیا ہے. مگر آج مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں میں تو نہیں معاف کروں گا. یاد رکھو, ایک روایت سن لو, ڈر جانے کے لیے کافی ہے.
روایتوں میں آتا ہے جو مسلمان کو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا. آج نہیں کرتے نا معاف, اگر قیامت کے دن مجھے معاف نہیں کیا گیا تو فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. لوگ بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں, معاذ اللہ قتل و غارت گری تک پہنچ جاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام معافی کا درس دیتا ہے, درگزر کا درس دیتا ہے. اور یہ حسد جو ہے اس نے خطرناک طریقے سے جکڑ کے رکھا ہے ہمارے معاشرے کو. اور حسد کرنے والا جو ہے نا وہ بیسیکلی جلتا ہے. حسد کو انگریزی میں کہتے ہیں جیلسی. یہ ہے ہی جلن, دنیا میں بھی جلتا رہتا ہے, مرنے کے بعد بھی جلے گا. نکال دو اس کو اپنے دل سے. ہاں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے, ہمیں ملتے رہتے ہیں, کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی, بہت سوچتا رہتا ہوں, ٹینشن بہت ہے. جس کو سکون نہیں ہے نا وہ پہلے غور سے چیک کر لے کہیں دل میں کسی کا حسد تو نہیں پالا ہوا, کیونکہ جو حسد والا ہوگا نا وہ سکون میں نہیں ہوگا. وہ سوچتا ہی رہے گا اپنے دشمن کے بارے میں, یار اور ترقی کر گیا, اچھا ایک اور دکان لگا لی, اچھا گاڑی بھی لے لی, گھر بھی نیا بنا لیا, اچھا وہ ترقی کر رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. فائدہ کوئی نہیں ہے, اللہ نے اسے چن لیا ہے ترقی کے لیے, وہ ترقی کرتا رہے گا, تم پرابلم میں رہو گے. تو ایک جملہ یاد کر لیں اگر اپنے حسد کی بیماری سے نکلنا ہے نا, بزرگوں کا بڑا پیارا جملہ ہے, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. یہ ذہن بنا لے, اور یہ کہا کہتے بھی رہا کریں کہ یا اللہ سب کا بھلا فرما, سب کی خیر فرما, باقیوں کا بھلا کر کے میری بھی بھلا کر دے. اچھا حسد کی ایک اور قسم ہے, عربی میں اس کو کہتے ہیں غبطہ, اردو میں کہتے ہیں رشک. یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر کسی کو نعمت ملی ہے, شہرت ملی ہے, دولت ملی ہے, عزت ملی ہے, اللہ نے کوئی مقام دیا, آپ اس کو دیکھتے ہیں, آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا چھن کر مجھے مل جائے یہ حسد ہے, یا کم از کم اس کا برباد ہو جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. رشک سبحان اللہ ہمارے صحابہ کرتے تھے, اور آپس میں بڑا زبردست مقابلہ بھی کرتے تھے. ان کا مقابلہ نیکیوں میں ہوتا تھا, ہمارا مقابلہ مال میں ہوتا ہے. ہم کسی کی کوٹھی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں, کسی کی گاڑی دیکھ کر ٹینشن میں آ جاتے ہیں, کسی کے کپڑے دیکھ کر پرابلم میں آ جاتے ہیں, یار یہ ایسا میں کب بنوں گا ایسا. اسی چکر میں ہم پریشان رہتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں. ہمارے صحابہ ایسے نہیں تھے. آئے ہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار غریب صحابہ, مہاجر صحابہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی حضور یہ جو انصار صحابہ ہے نا, امیر صحابہ, یہ ہم سے آگے نکل گئے. حضور ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, مگر حضور ان کے پاس پیسے ہیں, یہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. کیا پیارا ذہن تھا. یہ نہیں کہا کہ حضور یہ پیسے والے, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے پاس گھر ہیں, ان کے پاس سواریاں ہیں, کہ حضور یہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. پیارے آقا بھی کیا خوبصورت شخصیت ہیں. نبی پاک نے نہیں فرمایا جاؤ پیسے لو تم بھی مالدار ہو جاؤ. آقا نے فرمایا میں تمہیں کوئی وظیفہ بتا دوں, تم وہ عمل کر لو, تم بھی امیر صحابہ کے برابر ہو جاؤ گے. کہا حضور فوراً بتائیے, ہم آئے اسی لیے, نیکیوں میں پیچھے رہ گئے, وہ آگے بڑھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث کا مضمون ہے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہارے سے عمل میں جو آگے ہوگا تم بھی اس کے برابر میں ہو جاؤ گے. بڑے غریب صحابہ خوش ہو گئے, کہتے ہیں یہ تو کمال ہو گیا نا, ہم بھی امیروں کے برابر ہو گئے, نیکیوں میں پیچھے نہیں رہے. باہر نکلے, تھوڑی دیر میں واپس آئے, کہتے ہیں حضور وہ جو آپ نے ہم کو وظیفہ بتایا نا وہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے. اب نبی پاک بڑا مسکرائے, فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. مگر یہاں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ صحابہ کا مقابلہ بھی تھا تو نیکیوں میں تھا, وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. ارے غزوہ تبوک کا واقعہ یاد نہیں, حضرت عمر فاروق کہتے تھوڑے پیسے زیادہ تھے, آج موقع تھا سیدنا ابو بکر سے آگے بڑھنے کا, اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے. ارے آج 2.5% لوگوں کو زکوٰۃ بھاری پڑتی ہے, بڑی بڑی زمینیں ہیں, عشر کا نام لو تو منہ ہلکا پڑ جاتا ہے. ارے عشر کیسے دے دیں, 10% اپنی فصل کیسے کاٹ کر دے دیں, 5% فصل کیسے دے دیں. ارے سنو میرے عمر فاروق 50% لے کر آ رہے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بوجھ نہ سمجھا کرو, تم اپنے عشر پورا دیا کرو, اللہ فصل میں اور برکت ڈال دے گا, ورنہ یہ زکوٰۃ نہ دینا ہی مال کو برباد کرتا ہے. بہرحال حضرت عمر آدھا لے آئے, اور اب اس کے بعد کہتے مجھے انتظار تھا کہ ابو بکر صدیق کیا لاتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اور جو سامان لاتے ہیں, آقا فرماتے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں.
ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ مقابلہ کیا تھا؟ نیکیوں میں، صدقے میں، خیرات میں۔ ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ یار اس نے نئی گاڑی لے لی، میں اس سے اچھی گاڑی لوں گا۔ اس نے اچھا موبائل لے لیا، اب میں اس سے اچھا موبائل لوں گا۔ ارے اس کا گھر اتنا بڑا بنایا، اب میں اس سے بڑا گھر بناؤں گا۔ بچے کی شادی میں اتنا خرچہ کیا، میں اس سے زیادہ خرچ کروں۔ اسی میں مر گئے۔ اور جو نہیں کر پاتا وہ کہتا میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ مجھے بتائیے، ہمیں کسی قیمتی گاڑی والے کو دیکھ کر تو یہ خیال آتا ہے میرے پاس یہ گاڑی کب ہوگی؟ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا میں تہجد گزار کب بنوں گا؟ ہیں کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا میری اور اس کی عمر تو ایک ہی ہے، یہ عالم دین بن گیا، میں تو نہیں بن سکا، میں کب بنوں گا؟ تمہیں اچھی گھڑی پہننے والا تو نظر آتا ہے، مہنگے موبائل رکھنے والا تو نظر آتا ہے، قیمتی لباس پہننے والا نظر آتا ہے، اور دل چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ مجھے بتاؤ کسی دین کا کام کرنے والے مبلغ کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، کسی ماں کا بیٹا ہے، یہ بھی کاروبار اور دنیا کے اوپر زندگی گزار سکتا تھا، یہ دین کی خدمت میں کوشش کر رہا ہے، میں کب کروں گا؟ یہ تو اللہ کے قریب ہو رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا، میں کب اللہ کے قریب ہوں گا؟ یہ روز قرآن پڑھتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کب قرآن سیکھوں گا؟ عجب معاملہ ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا حاصل کوئی نہیں، اور اس کو بھلائے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے جنت ملنے والی ہے۔ خدا را زندگی کا مقصد تبدیل کیجئے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ دے دیتا ہوں، اگر زندگی خوشگوار گزارنی ہے نا، ٹینشن فری، کبھی بھی دل میں یہ نہ آئے کہ یار میں پیچھے رہ گیا وہ آگے بڑھ گیا، تو یہ فارمولہ سن لو۔ علماء کہتے ہیں کہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھے۔ جب بھی آپ کو لگے نا کہ یار میں پریشان ہوں، میرے پاس تو اب چھوٹا سا گھر ہے، تو ان کو یاد کر لینا جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کو یاد کرنا جو سڑکوں پر سوتے ہیں۔ جب کبھی یاد لگے نا کہ یار آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو یاد کرنا جن کو کینسر ہو گیا ہے، جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں، جن کے گردے فیل ہو گئے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہم شکر نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، اپنی لائف پر انجوائے بھی نہیں کرتے، دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس چپل نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے چپل ہی نہیں دی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو قریب سے ایک بندہ گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ معاف کر دے، پیر تو دیے ہیں، چپل ہی نہیں دیے نا۔ تو جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے نا تو احساس ہوگا اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا ہے۔ شکر ادا کیا کرو اور کسی سے حسد نہ کریں۔ اب آخر میں ذرا حسد کا علاج بھی سن لیں، علماء نے حسد کا علاج بھی بتایا ہے۔ پہلے تو آپ کو ماننا پڑے گا، اگر جس کو ہے کہ ہاں یار مجھے فلاں رشتہ دار کی جب تعریف ہوتی ہے نا برا لگتا ہے، اس کو ترقی ملتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر مان لو کہ ہاں حسد ہو گیا، کیونکہ اگر نہیں مانا اور پالتے رہے تو برباد ہو جاؤ گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی، مرنے کے بعد کہیں اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو قبر میں کیا ہوگا؟ تو اب اگر حسد سے پاک کرنا ہے نا دل کو، تو اس کے دو تین طریقے سمجھ لیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو دعا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، میرے دل کو تمام گناہوں والی بیماریوں سے پاک کر دے۔ ایک تو دعا کریں۔ دوسرا طریقہ کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کے لیے بھی دعا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کی شہرت سے حسد ہو گیا، یار یہ اتنا مقبول کیسے ہو گیا، توسا میں ہی رہتا تھا، ہمارے محلے میں تو کوئی جانتا نہیں تھا، پورا پاکستان جاننے لگ گیا ہے۔ اگر اب اس سے تکلیف یہ ہے، یا کسی کے مال سے، یا کسی کی خوبصورتی سے، یا کسی بھی چیز سے آپ کو حسد ہے، اب آپ دعا کریں یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے، اللہ اس کی عزت میں اور برکت دے۔ آپ کو مشکل بڑا لگے گا، آپ کو لگے گا جو برا لگ رہا ہے اسی کے لیے دعا کیسے کروں؟ بھائی انجیکشن بھی تو مشکل ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا، یہ بیماری کا علاج بتا رہا ہوں۔ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل سے تکبر دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کوئی آ کر بتائے گا نا یار وہ بندہ اور مشہور ہو گیا، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں اس کے لیے، تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے بندہ جا کر اس کو تحفہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، تو آپ اس کو تحفہ دیں گے نا تو آپ کے دل میں انشاءاللہ اس کا حسد دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ غلطی مت کرنا کہ اس کو جا کر بتانا بھائی تم سے حسد ہو گیا تھا، مولانا صاحب نے بیان کیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، تو جھگڑا اور بڑھ جائے گا۔ بتانا نہیں ہے، ویسے ہی تحفہ دینا ہے، محبت سے ملنا ہے، تو انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو دل سے تک حسد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک بیماری نہیں ہے، دل کی ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو اگر دل میں داخل ہو جائیں تو ایمان برباد کر دیتی ہیں۔ اسی میں ایک بیماری حسد ہے، تکبر بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، عجب بھی ہے، خود پسندی بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض، ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم نے سنتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا را ان بیماریوں کے بارے میں جانیں اور اس کا علاج کریں۔ الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی ایسا پیارا ماحول ہے جو ہمیں ان بیماریوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہمارے دل کو پاک اور صاف ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو اس نیک ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماع میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اور توسا آج میں زندگی میں پہلی بار آیا ہوں اور بہت پیار ملا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا جس کو کہیں کہ رنج ہے کہ مجھے یہ پتا چلا کہ توسا شریف میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ نہیں ہے، دعوت اسلامی کا مرکز ہی نہیں ہے۔ اب اتنی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں اور ابھی تک مرکز نہیں بنا، یہ مزہ نہیں آیا سن کر۔ تو اب یہ ہے کہ مرکز کیا ہوتا ہے، یہ بھی سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ بیسیکلی فیضان مدینہ ایک مسجد ہی ہوتی ہے، لیکن وہ مسجد میں بہت سارے نیکی کے کام ہوتے ہیں۔ نمازیں تو ہوتی ہیں، 7 ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، تو مدنی قافلے بھی ہوتے ہیں، تو کورسز بھی ہوتے ہیں، نیکی کے کام سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک دارالعلوم جامعۃ المدینہ ہوتا ہے۔ تو آپ ہی کے بچوں کے لیے، آپ ہی کی نسلوں کے لیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، ہم سب نے مرنا ہے نا، کچھ ایسے کام کر جانے ہیں کہ ہم مر جائیں وہ قیامت تک باقی رہیں۔ تو فیضان مدینہ باقی رہے گا انشاءاللہ، اور اس میں نیکیاں ہوتی رہیں گی۔ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے اسلامی بھائیوں کے لیے دوسرے لفظوں میں لاٹری بھی ہے کہ جتنے لوگ فیضان مدینہ میں حصہ ملائیں گے انشاءاللہ ان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جن کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے، ماں باپ کے نام پر حصہ ملائیں۔ تو میں تو گزارش کروں گا کہ جو یہاں کے ماشاءاللہ تاجران ہیں وہ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور ذمہ داران کو کہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اچھی سی جگہ دیکھیں، کوئی 2-3 کنال کی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر مسجد بھی بنائی جائے، مدرسہ بھی بنایا جائے، اور ایک اچھا سا فیضان مدینہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب توسا میں فیضان مدینہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ جو یہاں کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، ذرا بتائیں بھائی کہ توسا کے فیضان مدینہ کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے۔ یہ اتنے سارے عاشقان رسول ہیں، سب مل کے انشاءاللہ آج کا اجتماع ہمارا فیضان مدینہ میں ہی ہوتا، ہمیں اور خوشی ہوتی کہ اپنے مرکز میں کر رہے ہیں۔ تو اب میری تو نیت یہی ہے کہ اگلی بار توسا جب ہی آؤں گا جب فیضان مدینہ بن گیا ہوگا۔ اب آپ نے بلانا ہے تو بنا دیجئے، ورنہ پھر آپ بغیر فیضان مدینہ کے رہیے، پھر ایسا تو نہ کریں انشاءاللہ۔ رکن شورا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مل کر نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عظیم و شان دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ بنا کر اور رکن شورا سے افتتاح کروائیں گے۔ زور سے کہیے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صرف نعرے سے تو نہیں بنے گا نا، کوشش کریں گے۔ ہاں، آپ کو جگہ دیکھ کر، یعنی اب آپ میں سے کچھ افراد جن کو جگہ کے بارے میں معلومات ہے، یا ماشاءاللہ کسی کے اپنا ہی پلاٹ پڑا ہے تو وہ کہہ اس سے اچھا کیا فائدہ ہوگا کہ پلاٹ دے کر جنت میں پلاٹ لے لیں، کیونکہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو جنت کا گھر لے لیں بھائی، یا کچھ مل کے ایک پلاٹ دکھائیں کون سا علاقہ ہونا چاہیے، مشورہ کریں اور پھر اللہ کا نام لے کے اس کی تعمیر کریں انشاءاللہ۔ اللہ